اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سخن کی افادی حیثیت۔ سوال کیا کہ عبارت اور الفاظ کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا سخن کا یہ فائدہ ہے کہ یہ تجھ میں طلب اور ہیجان پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہ سخن سے مطلوب حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے مجاہدہ اور اتنی فنا کی حاجت نہ ہوتی۔ سخن ایسا ہے جیسے تو دور سے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ اسے تو دیکھے، نہ یہ کہ تو اس کے تحرک کے واسطہ سے اسے دیکھتا ہے۔ باطن میں آدمی کا ناطقہ بھی ایسا ہی ہے، اس معنی کی طلب کے لیے وہ تجھ میں ہیجان پیدا کرنے والا ہے، اور اگرچہ حقیقت میں تو اسے نہیں دیکھتا۔ ایک آدمی نے کہا میں نے اس قدر تحصیل علوم اور ضبط معنی کیا، لیکن یہ کچھ معلوم نہ ہوا کہ انسان میں وہ معنی کہاں ہے جو باقی رہے گا، مجھے اس معنی کا راستہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ اگر تنہا سخن سے وہ معلوم ہو جائے تو انسان اپنی فنا کے وجود کا محتاج نہ رہے اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کی اسے حاجت نہ ہو۔ تجھے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ تو باقی نہ رہے تاکہ تو اس چیز کو سمجھ سکے جو باقی رہے گی۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ کوئی کعبہ ہے، لیکن میں جتنا دیکھتا ہوں کعبہ نظر نہیں آتا۔ میں چھت پر جاتا ہوں، وہاں سے کعبہ کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ چھت پر جاتا ہے تو گردن لمبی کر کے کعبہ کو دیکھتا ہے تو کعبہ نظر نہیں آتا۔ وہ کعبہ کا منکر ہو جاتا ہے، کعبہ کی دید تنہا اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ کعبہ اپنی جگہ پر رہ کر نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ سردی کے موسم میں پوستین کو جان کی طرح عزیز سمجھ کر طلب کیا جاتا ہے، لیکن جب گرمی کا موسم آ جائے تو اسے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے اور طبیعت اس سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اب پوستین طلب کرنا گرمی کی خاطر تھا، اس لیے کہ سرما میں تو گرمی کا عاشق تھا، اس لیے تو نے گرمی کو روکنے والی کوئی چیز نہ پائی اور پوستین کے ذریعہ کا محتاج ہوا، لیکن سردی کے روکنے والے ذریعہ کی ضرورت نہ رہی تو تو نے پوستین اتار پھینکی۔ جب آسمان پھٹ جائے، سورہ انشقاق، جب زمین بونچال سے کانپنے لگے، سورہ زلزال۔ اشارہ تجھ سے ہے، یعنی تو نے اجتماع کی لذت دیکھی۔ اب کوئی دن آتا ہے کہ تو ان اجزاء کا افتراق دیکھے گا اور اس عالم کی فراخی کا مشاہدہ کرے گا، اور اس دن کنائے سے تیری خلاصی ہوگی۔ مثلا ایک شخص کو 4 میخوں سے مقید کر دیا گیا، وہ سمجھتا ہے کہ اس حالت میں وہ اچھا ہے اور آزادی کی لذت قبول کیا۔ جب اسے 4 میخوں سے رہائی دی جائے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ کس عذاب میں مبتلا تھا۔ اسی طرح بچوں کی پرورش اور آسائش گہوارہ میں ہوتی ہے، اس وقت ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بالغ کو گہوارہ میں مقید کر دیں تو یہ اس کے لیے عذاب اور اسیری ہوگی۔ بعض لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے کہ پھول کھلیں اور سر کو گنچوں سے باہر نکالیں، اور بعض لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ سب اجزائے کل متفرق ہو جائیں اور اپنے اصل سے پیوند ہو جائیں۔ اب بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی دوستی، عشق، محبت، کفر باقی نہ رہے تاکہ وہ اپنے اصل سے پیوند ہو جائیں، اس لیے کہ یہ سب دیواریں ہیں جو تنگی اور دوئی کا موجب ہیں۔ وہ عالم فراخی اور وحدت مطلق کا موجب ہے۔ وہ سخن خود کچھ اتنا بڑا نہیں اور اس میں کوئی قوت نہیں، وہ کس طرح بڑا ہو؟ آخر سخن ہی تو ہے، بلکہ وہ تو خود ذوف کا موجب ہے۔ وہ حق کو متاثر کرنے والا اور حق کو جوش میں لانے والا ہے۔ یہ اس کے درمیان روپوش ہے۔ 2-3 حرف کی ترکیب کیا موجب حیات و ہی جان ہوگی۔ مثلا تیرے سامنے کوئی شخص آیا، تو نے اس سے اچھا سلوک کیا اور اسے خوش آمدید کہا، اس سے وہ خوش ہوا اور یہ محبت کا باعث ہوا۔ ایک شخص کو تو نے 2-3 گالیاں دے دی، وہ 2-3 لفظ غصے اور رنج کا باعث بن گئے۔ اب 2-3 لفظ کی ترکیب زیادتی محبت، رضا، غصہ، خصومت کو بڑھانے سے کیا تعلق رکھتی ہے، سوائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ کو پردہ بنا دیا ہے تاکہ کسی کی نظر اس کے جمال اور کمال پر نہ پڑے۔ ضعیف نظر کے لیے ضعیف پردے ہیں، وہ پردوں کے پیچھے سے حکم صادر کرتا ہے اور اسباب بناتا ہے، اور یہ روٹی دراصل زندگی کا سبب نہیں ہے، البتہ خداوند تعالیٰ نے اسے حیات و قوت کا سبب بنایا ہے۔ روٹی آخر جمادات ہے،
کیونکہ اس میں حیات انسانی نہیں، بھلا وہ زیادتی قوت کا باعث کیا ہوگی؟ اگر اس میں زندگی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتی۔ نتک ایک آفتاب ہے۔ اس شعر کے معنی پوچھے گئے۔ فرمایا تو اس معنی پر نظر کر کے سب اندیشے اس مخصوص فکر کا اشارہ ہیں اور ہم نے اس کو وسعت کی خاطر تعبیر کیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ اندیشہ نہیں ہے۔ لفظ اندیشہ سے ہماری مراد یہ معنی تھا، اور اگر کوئی شخص عوام کو سمجھانے کے لیے اس معنی کی تعویل کرنی چاہے تو کہہ دے انسان حیوان ناطق ہے اور نطق اندیشہ ہے، خواہ وہ چھپا ہوا ہو اور خواہ ظاہر ہو، اور اس کے بغیر وہ حیوان ہوتا ہے۔ بس یہ صحیح ہے کہ انسان عبارت ہے اندیشہ سے، باقی ہڈی اور پٹھا ہے۔ کلام آفتاب کی طرح ہے، تمام انسان اس سے گرم اور زندہ ہیں، اور آفتاب دائمی ہے اور موجود ہے اور حاضر ہے، اور سب اس سے ہمیشہ گرم ہیں۔ البتہ آفتاب نظر نہیں آتا اور وہ نہیں جانتے کس سے زندہ ہیں اور گرم ہیں، لیکن جب لفظ اور عبارت کے ذریعے سے شکریہ ادا کیا جائے، شکایت کی جائے یا خیر اور شر کا اظہار کیا جائے تو آفتاب نظر آ جاتا ہے۔ جس طرح آفتاب فلکی ہے کہ ہمیشہ روشن ہے لیکن نظر نہیں آتا جب تک اس کی شعاع دیوار کو روشن نہیں کر دیتی، اسی طرح جب تک حرف اور آواز کا ذریعہ نہ ہو آفتاب سخن کی شعاع پیدا نہیں ہوتی، اگرچہ وہ دائماً موجود ہے، اس لیے کہ آفتاب لطیف ہے، وہ لطیف ہے۔ کثافت چاہیے تاکہ اس کثافت کے ذریعے سے وہ نظر آئے اور ظاہر ہو۔ ایک شخص نے کہا خدا نے اسے کوئی معنی نہیں دکھائے، اور خیرہ اور افسردہ رہا۔ جیسا کہتے ہیں خدا نے ایسا کیا اور ایسا فرمایا، جیسا کہتے ہیں خدا نے ایسا کیا اور ایسے فرمایا، اور یوں منع کیا، گرم ہوا اور دیکھا، پس لطافت حق اگرچہ موجود تھی اور اس پر تابع ہوئی مگر نظر نہ آئی جب تک اس کے امر نہیں خلق قدرت سے اس کی شرح نہ کریں، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ ہیں جن کے پاس ذوف کی وجہ سے شہد کی طاقت نہیں تاکہ اس کے ذریعے کھانا مثلاً زردہ حلوہ وغیرہ کھا سکیں، تاکہ قوت ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ شہد کو بلا واسطہ کھا سکیں۔ بس ہم نے سمجھ لیا کہ نطق ایک آفتاب ہے جو لطیف ہے اور ہمیشہ روشن ہے، اس کی روشنی کبھی منقطع نہیں ہوتی، البتہ تو کثیف ذریعہ کا محتاج ہے تاکہ آفتاب کی شعاع کو دیکھ سکے اور اس کا مزہ اٹھا سکے۔ جب تو اس مقام پر پہنچ جائے کہ لطافت کو کثافت کے بغیر دیکھ لے اور تو اس کا عادی ہو جائے اور اس کے دیکھنے میں دلیر ہو جائے اور تو قوت پکڑ لے تو اس وقت تو اس دریا کے عین درمیان میں ہوگا اور عجیب رنگ اور عجیب تماشے دیکھے گا، اور تجھے تعجب ہوگا کہ وہ نطق تجھ میں ہمیشہ کے لیے ہے، خواہ تو بولے اور خواہ نہ بولے، اور اگرچہ تیرے اندیشے میں بھی نطق نہ ہو، اس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ نطق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں انسان حیوان ناطق، آل انسان حیوان ناطق، یہ حیوانیت تجھ میں دائمی ہے جب تک زندہ حیوانیت تجھ میں ہے، اسی طرح لازم آتا ہے کہ نطق بھی تیرے ساتھ دائمی ہو۔ اسی طرح چبانا ظہور انسانیت کا موجب ہے، انسانیت کی شرط نہیں۔ پھر اسی طرح بات کرنا اور شور مچانا نطق کا موجب ہے، نطق کی شرط نہیں۔ وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں۔ آدمی تین حالتیں رکھتا ہے۔ اس کی پہلی حالت یہ ہے کہ وہ خدا کے گرد نہیں گھومتا اور سب کی بندگی اور خدمت کرتا ہے، زن، مرد، مال، لڑکے، پتھر، مٹی کو پوجتا ہے، خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر جب اسے معرفت اور آگاہی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کے سوا کسی کی خدمت نہیں کرتا۔ پھر جب وہ اس حالت سے آگے بڑھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ نہ کہتا ہے میں خدا کی خدمت نہیں کرتا اور نہ کہتا ہے میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ ان دونوں مرتبوں سے باہر جا چکا ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا کو اس قسم کے لوگوں کی خبر تک نہیں ہوتی۔ تیرا خدا نہ حاضر ہے اور نہ غائب، وہ ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی حضور اور غائب کو وہی پیدا کرتا ہے، پس وہ ان دونوں کے علاوہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ حاضر ہے تو چاہیے کہ غائب نہ ہو، مگر وہ غائب ہے
اور حاضر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضوری کے پاس غیبت ہے، پس وہ حضوری اور غیبت سے متصف نہیں، ورنہ لازم آتا ہے کہ ضد سے ضد پیدا ہو، اس لیے کہ غیبت کی حالت میں لازم آتا ہے کہ اس نے حضوری کو پیدا کیا ہو، اور حضوری ضد ہے غیبت کی، اور اسی طرح غیبت کے معاملہ میں پس ضروری نہیں کہ ضد سے ضد پیدا ہو، اور ضروری نہیں کہ خدا اپنی مثل پیدا کرے، اس لیے کہ کہتے ہیں جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ مثل کو پیدا کرے تو بغیر مرجع کے ترجیح لازم آتی، اور یہ بھی لازم آتا کہ ایک شے خود اپنے آپ کو وجود میں لاتی ہے، اور یہ دونوں ناممکن ہیں۔ جب تو اس جگہ پہنچ جائے تو کھڑا ہو جا اور دخل نہ دے، عقل کو بھی اس مقام پر مجال تصرف نہیں ہوتی۔ جب دریا کے کنارے پہنچتی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے، تمام باتیں، تمام علوم، تمام ہنر اور تمام حرفت میں اسی بات کی توجہ سے لطف اور چاشنی پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کس کام، کسی حرفت میں مزہ باقی نہ رہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں، اور نہ اس کا جاننا شرط ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی مرد ایسی عورت کو چاہے جو مالدار ہو اور جس کے پاس بیڑے ہوں اور گھوڑوں کی ڈاریں ہوں، اور یہ مرد ان گھوڑوں اور بیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہو اور باغ کو پانی دیتا ہو، اگرچہ وہ ان خدمتوں میں مصروف ہے، لیکن ان مصروفیتوں کا مزہ اس عورت کے وجود میں ملتا ہے۔ اگر درمیان سے عورت اٹھ جائے تو کوئی مزہ باقی نہ رہے اور شوق ٹھنڈا پڑ جائے اور مصروفیت میں جان باقی نہ رہے۔ اسی طرح دنیا کی تمام حرفتیں اور علوم، زندگی، خوشی، رونق عارف کے پرتو ذوق سے ہیں، کیونکہ اگر اس کا ذوق نہ ہو اور اس کا وجود ان تمام مصروفیتوں میں ذوق اور لذت نہ پائے تو سب کچھ مردہ ہو جائے۔ انسان افعال کا خالق نہیں۔ فرمایا پہلے جو ہم نے شعر کہا تو ایک بہت بڑی خواہش تھی جو اس کے کہنے کا موجب تھی، اس وقت اس میں اثر تھا، اس گھڑی خواہش سست ہو چکی ہے اور روبے زوال ہے، اس وقت بھی اس میں اثر ہے۔ خداوند تعالیٰ کی سنت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کی ابتدا کے وقت اس کی تربیت فرماتا ہے، اور اس سے بہت بڑا اثر اور بڑی حکمت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے زوال کے وقت بھی یہ تربیت قائم ہوتی ہے۔ مشرق اور مغرب کا رب یعنی رب المشرق والمغرب کے معنی یہ ہیں کہ وہ طلوع اور غروب ہونے والے اسباب کی تربیت کرتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بندہ ہے، اور ہر فعل جو اس سے صادر ہوتا ہے بندہ اس کا خالق ہے۔ مناسب نہیں کہ ایسا ہو، اس لیے کہ وہ فعل جو اس سے صادر ہوتا ہے یا اس آلہ کے ذریعے سے جو وہ رکھتا ہے، مثلاً عقل، روح، قوت، جسم یا ذریعہ کے بغیر ہی مناسب نہیں کہ وہ افعال کا خالق ہو، اس لیے کہ وہ ان کی جمعیت پر قادر نہیں ہے۔ پس اس آلہ کے ذریعے سے وہ خالق افعال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آلہ اس کا محکوم نہیں، اور نامناسب نہیں کہ اس آلہ کے بغیر وہ خالق فعل ہو، اس لیے کہ ناممکن ہے اس آلہ کے بغیر اس سے فعل سرزد ہو۔ بس علی الاطلاق ہم نے سمجھ لیا کہ خالق افعال خدا ہے، بندہ نہیں۔ ہر فعل خیر ہو یا شر جو بندہ سے صادر ہوتا ہے وہ اسے کسی نیت یا دل کے ارادہ سے کرتا ہے، لیکن اس کام کی حکمت صرف اس قدر نہیں ہوتی جو اس کے تصور میں آتی ہے، اس قدر معنی، حکمت اور فائدہ جو اس کے اس کام سے ظاہر ہے اسی قدر تھا کہ اس سے وہ فعل وجود میں آ گیا، لیکن کلی فائدہ کو خدا ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا پھل ملیں گے۔ مثلا نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ تجھے ثواب ہو آخرت میں اور نیک نامی اور امان ملے دنیا میں، لیکن اس نماز کا فائدہ اسی قدر نہیں ہوگا، 100,000 فائدے ہوں گے جو تیرے وہم میں بھی نہ آئیں۔ ان فائدوں کو خدا جانتا ہے کیونکہ وہ بندے کو اس کام پر لگا رکھتا ہے۔ اب خدا کی قدرت میں انسان کمان کی طرح ہے، اور خداوند تعالیٰ اسے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور فاعل دراصل خدا ہے، نہ کہ کمان آلہ ہے اور ذریعہ ہے، لیکن قوام دنیا کے اعتبار سے وہ خدا سے بے خبر اور غافل ہے۔ آفرین ہے اس عظیم کمان کو جو آگاہ ہو کہ میں کسی کے ہاتھ میں ہوں،
मैं दुनिया को क्या कहूं, क्योंकि इसका तो कवाम और सतून ही गफलत है। और क्या तूने नहीं देखा कि जब किसी को दुनिया से बेदार करते हैं तो वो बेजार और सर्द हो जाता है और गुदास हो जाता है और तल्फ हो जाता है। आदमी ने छोटी उम्र से जो नशोनुमा पाई है वो गफलत के जरिए पाई है, वरना वो हरगिज न पलता फूलता और बड़ा होता। बस जब वो गफलत के जरिया से बड़ा हुआ और फिर खुदावंद ताला की खातिर जबरन और इख्तियारन उसने मुजाहिदे किए और तकलीफें बर्दाश्त की ताकि उन गफलतों को वो उससे धो डाले और उसे पाक कर दे। इसके बाद वो उस आलम से आशना हो सकता है। आदमी का वजूद मजबला की मिसाल है जो कि गोबर का टीला होता है। अगर वो उस गोबर के टीले को अजीज रखता है तो इस वजह से कि उसमें बादशाह की अंगूठी है, और आदमी का वजूद गंदम का जवाल है। बादशाह आवाज देता है कि तू इस गंदम को कहां ले जाता है कि मेरा पैमाना इसमें है। वो पैमाना से गाफिल है और गंदम में गर्क है। अगर पैमाने से वाकिफ होता तो गंदम से कब इल्तिफात करता। अब हर अंदेशा जो तुझे आलम अलवी की तरफ खींचता है और आलम सफली की तरफ से सर्द और सुस्त करता है, उस पैमाना का अक्स और परताव है जो वो बाहर डालता है। आदमी इस आलम की तरफ मिलान करता है और जब उसके बरक्स आलम सफली की तरफ माइल होता है तो ये इस बात की इलामत होती है कि वो पैमाना पर्दा में छुप चुका है। दूसरों की तारीफ करना अपनी तारीफ है। कहा काजी अजीजुद्दीन सलाम भेजता है और हमेशा आपकी बधाओ तारीफ करता है। फरमाया, तर्जुमा शेर, जो शख्स हमें नेकी से याद करता है दुनिया में उसकी याद नेकी के साथ रहे। अगर कोई शख्स किसी के हक में नेक बात कहता है तो खैर और नेकी उसी पर लौट कर आती है, और दर हकीकत वो मदह और तारीफ अपने लिए ही करता है। इसकी नजीर यूं है कि कोई शख्स अपने घर में फूल और सब्जा बोए, हर बार जब वो नजर उठाएगा गुलो रेहान देखेगा, वो हमेशा बहिश्त में होगा। ये ऐसा ही है जैसे लोगों को नेकी से याद करने की आदत हो जाए। जब कोई शख्स किसी की भलाई में मसरूफ हुआ तो वो उसका महबूब बन गया, और जब उसे उसकी याद आई तो उसने महबूब को याद किया, और महबूब को याद में लाना गुलो गुलिस्तान है और रूहो राहत है। और जब किसी ने दूसरे की बुराई की तो वो उसकी नजर में मबगूज हुआ। जब वो उसको याद करता है और उसका ख्याल सामने लाता है तो ऐसा है गोया सांप या बिच्छू या खारो खाक उसकी नजर के सामने आ गए। अब जब कि तू रात दिन गुलो गुलिस्तान और अर्ज़े इरम देख सकता है तो खारिस्तान और मारिस्तान में क्यों सर करता है। सबसे दोस्ती रख ताकि हमेशा गुलो गुलिस्तान में रहे। जब तू सबसे दुश्मनी रखता है तो दुश्मनों का ख्याल नजर में रहता है। ये ऐसा है कि तू रात दिन खारिस्तान और मारिस्तान में सरगर्दा रहता है। बस औलिया जो सबसे दोस्ती रखते हैं और सब में अच्छाई देखते हैं, वो किसी गैर के लिए नहीं करते, वो ये काम खुद अपने लिए करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कोई मकरू और मबगूज ख्याल उनकी नजर में आए। जब इस दुनिया में दूसरे लोगों का जिक्र और ख्याल आना नागुज़ीर है तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी याद और उनके जिक्र में महबूब और मतलूब बात ही आए, ताकि कराहत मबगूज उनके रास्ता को मशूश न करते। बस तू खलकत के लिए जो कुछ करता है और खलकत का जिक्र करता है, उसका खैर और शर तेरी ही तरफ लौटता है। इसी वजह से खुदावंद ताला फरमाता है, जिसने नेक अमल किया उसने अपने लिए किया, और जिसने बदी की उसने भी अपने ही हक में की। सूरह जाशिया। जिसने राई के दाना के बराबर भी नेकी की है वो उसे देख लेगा, जिसने राई के दाना के बराबर बदी की है वो भी उसे देख लेगा। सूरह ज़लज़ाल। फरिश्तों की पेशबीनी। सवाल किया कि खुदावंद ताला फरमाता है, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, क्या तू उसमें इसे बनाने वाला है जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा? और हम तेरी हमद की तस्बीह करते हैं और तेरी तकदीस करते हैं। अभी आदम नहीं आया था। फरिश्तों ने उसके मुतालिक फसाद करने और खून बहाने का हुक्म पहले ही कैसे लगा दिया? फरमाया कि उन्होंने दो वजह से कहा, एक वजह मनकूल थी और एक माकूल। लेकिन वो जो मनकूल है वो ये है कि फरिश्तों ने लोहे महफूज से पढ़ लिया कि एक कौम जो पैदा होगी
اس کی صفات ایسی ہوں گی، بس اس سے انہوں نے خبر دی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عقل کے طریق سے استدلال کیا کہ وہ قوم زمین سے ہوگی، ضروری ہے کہ وہ حیوان ہوگی، اور حیوان سے ضرور یہی ظہور میں آئے گا۔ ہر چند کے ان میں یہ معنویت ہوگی اور وہ ناطق ہوں گے، ان میں حیوانیت ہوگی تو وہ ناچار فسق اور خون ریزی کریں گے، کیونکہ آدمیت کے یہ لوازمات ہیں۔ ایک دوسری قوم اس کے دوسرے معنی مراد لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فرشتے عقل محض ہیں اور وہ صرف خیر ہیں اور انہیں کسی کام میں کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا کہ تو خواب میں کوئی کام کرے تو اس میں تو مختار نہیں ہوگا، لا جرم تجھ پر اعتراض نہیں ہے۔ خواب میں خواہ تو کفر کی اور خواہ توحید کی بات کرے اور خواہ زنا کرے، فرشتے بیداری میں اس کے مانند ہیں اور انسان اس کے برعکس ہیں۔ انسانوں کو آرزو ہے اور ہوس ہے، وہ سب چیزیں اپنے لیے چاہتے ہیں، وہ خون کا قصد کرتے ہیں تاکہ سب کچھ انہیں ملے، اور یہ حیوان کی صفت ہے۔ پس ان کا یہ حال کہ ملائکہ ہیں، انسانوں کے حال کی ضد ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ اس طریق پر ان سے خبر دی ہو کہ انہوں نے یوں کہا ہے، اور اگرچہ وہاں کوئی گفتگو اور کوئی زبان نہ تھی، اس کی تقدیر ایسی ہے۔ اگر یہ دو متضاد حالتیں سخن میں آتی ہیں اور وہ اپنے حال کی خبر دیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ پانی کے حوض نے کہا میں پر ہو گیا۔ اب پانی کا حوض باتیں نہیں کرتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر حوض کی زبان ہوتی تو اس حال میں وہ یوں کہتا۔ ہر ایک فرشتہ کے باطن میں ایک تختی ہے، اس تختی پر سے وہ اپنی قوت کے متعلق دنیا کے حالات اور جو کچھ ہونے والا ہو پہلے ہی پڑھ لیتا ہے، اور جب وہ وقت وجود میں آتا ہے جس کے متعلق اس نے پڑھ لیا اور معلوم کر لیا تھا تو خداوند تعالیٰ پر اس کے اعتقاد اور اس کے عشق و مستی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسے خداوند تعالیٰ کی عظمت اور غیب دانی پر تعجب ہوتا ہے۔ عشق اور اعتقاد اور تعجب کی وہ زیادتی بغیر لفظ اور عبارت تسبیح کے ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک معمار اپنے شاگرد کو خبر دیتا ہے کہ یہ جو مکان بن رہا ہے اس کے لیے اتنی لکڑی، اتنی اینٹیں، اتنے پتھر اور اتنی سوکھی کٹی ہوئی گھاس درکار ہوگی۔ جب مکان مکمل ہو جاتا ہے اور بے کم و بیش اتنی ہی چیزیں صرف ہوئی ہوتی ہیں تو شاگرد کا اعتقاد بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔